बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और कुरान सीखें की इस चैनल में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रा की 3 हालतें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल और कुरान सीखे पर नए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से मुस्तफ़ीद हो जाएं। आइए देखते हैं रा की 3 हालतें। इसकी पहली हालत रा मुतहरिक, रा साकिन साकिन मा कबल मुतहरिक, और तीसरी है रा साकिन साकिन मा कबल मुतहरिक। रा मुतहरिक जैसे कि आप जानते हैं वो रा है जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो। दूसरा है रा साकिन मा कबल मुतहरिक, ये वो रा है जो साकिन हो और उससे पहला हर्फ जो है वो और उससे पहला वाला हर्फ जो है उस पर ज़बर ज़ेर पेश हो। तीसरा है रा साकिन साकिन मा कबल मुतहरिक, ये वो रा है जो साकिन हो और उससे पहला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले ज़बर ज़ेर पेश हो। आइए देखते हैं रा मुतहरिक कब पुर पढ़ा जाता है और कब बारिक पढ़ा जाता है। रा मुतहरिक पर अगर ज़बर पेश होगा तो पुर, ज़ेर होगा तो बारीक। जैसे और रब्बु का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रा पर ज़बर है तो ये रा पुर पढ़ा जाएगा। रुबमा, यहाँ रा पर पेश है तो ये रा पुर पढ़ा जाएगा। और इसी तरह है रिजाल, यहाँ पर जो ये रा है इस पर ज़ेर है तो ये रा बारीक पढ़ा जाएगा। तो आपने समझ लिया है कि अगर रा मुतहरिक पर ज़बर या पेश है तो रा पुर पढ़ा जाएगा और अगर ज़ेर है तो रा बारीक पढ़ा जाएगा। दूसरा है रा साकिन मा कबल मुतहरिक का कायदा। इसका कायदा यह है कि रा साकिन से पहले अगर ज़बर पेश होगा तो रा पुर पढ़ा जाएगा और अगर ज़ेर है तो रा बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे युरजऊन, यहाँ पर जो ये रा साकिन है इससे पहले जो ये या आया है इस पर ज़बर है तो ये रा साकिन यहाँ पर पुर पढ़ा जाएगा। युरजऊन, यहाँ पर जो ये रा साकिन है उससे पहले पेश आया है तो ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। फ़िरऔन, यहाँ पर जो ये फ़िरऔन है इसमें जो ये रा साकिन है इससे पहले ज़ेर आई है तो ये बारीक पढ़ा जाएगा। लेकिन रा साकिन से पहले ज़ेर हो इसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं। यानी आपने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया है कि अगर रा साकिन है इससे पहले ज़बर या पेश है तो रा पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर रा साकिन से पहले ज़ेर है इसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं। आइए देखते हैं वो शर्त क्या है। रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो तो रा बारीक होगी। जैसे फ़िरऔन, ज़ेर असली वो है जो हर हाल में बाकी रहे। यानी ये फ़िरऔन जो है, इस फ़िरऔन को हम फुरऔन या फ़रऔन नहीं पढ़ सकते हैं बल्कि हमें इसको फ़िरऔन ही पढ़ना है। इसी को हम ज़ेर असली कहते हैं। अगर ज़ेर आर्जी होगा तो रा बारीक न होगी बल्कि पुर होगी। ज़ेर आर्जी का मतलब ये है कि हम ये ज़ेर जो है किसी कायदे के एतबार से ये ज़ेर इसको देनी पड़ती है तो इसी को हम ज़ेर आर्जी कहते हैं। कभी हम उसको पेश भी देते हैं, यानी अगर कहीं पे कोई साकिन हर्फ है तो उससे पहला अगर हमज़तुल वसल है तो उसको हम पेश देते हैं, वो किसी कायदे के एतबार से हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको ज़ेर देते हैं क्योंकि कोई एक कायदा है। इस ज़ेर देने के एतबार से ये ज़ेर आर्जी बन जाती है, तो ये ज़ेर आर्जी बन जाती है। यहाँ पे ये कायदा बताया गया है कि अगर रा साकिन है इससे पहले ज़ेर आर्जी है तो ये रा पुर पढ़ा जाएगा। जैसे इरजिउ, इरजिई, इरजिअ, इरकबू। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें तो जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छी तरीके से समझ आ सकता है, आपको इंशाअल्लाह आ जाएगा भी। अब इसका जो दूसरा शर्त है वो ये है कि रा साकिन से पहले ज़ेर इसी लफ्ज़ में हो तो रा बारीक होगी। इसका मतलब ये है कि ये एक ही लफ्ज़ होगा, यानी रा साकिन भी उसी में होगा और ज़ेर जो है वो भी इसी में होगा। लफ्ज़ तो आपको पता ही है, यानी ये वर्ड होता है, जिस तरीके से एक वर्ड होता है इसी तरीके से लफ्ज़ भी होता है। फ़िरऔन जो है ये एक ही लफ्ज़ है, इसी में रा साकिन भी आया है और इसी में ज़ेर भी आई है जो ये फ़ा है। फ़िरऔन, ये रा जो है ये रा साकिन बारीक पढ़ा जाएगा।
اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی، یعنی اگر کہیں پہ را ساکن ہوگا اور اس سے پہلے جو زیر ہوگی وہ اس لفظ میں نہیں ہوگا بلکہ وہ زیر دوسرے لفظ میں ہوگی، تو وہاں پہ جو وہ را ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ جیسے رب ارحمہما، یہاں پر جو یہ را ساکن آیا ہے اس سے پہلے جو یہ با آیا ہے تو اسی با پہ زیر آئی ہے، تو یہاں پر جو را ہے وہ ایک لفظ میں ہے اور با زیر جو ہے وہ دوسرے لفظ میں ہے، یہاں پر جو یہ را ہے یہ پر پڑھا جائے گا۔ رب ارحمہما رب ارجعون ام ارتابوا ان ارتبتم من ارتضى لمن ارتضى الذی ارتضى، یہاں پر جو یہاں پہ جزم آئی ہے یہ یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر یہ پڑھا جائے گا الذی ارتضى۔ اب آتے ہیں اس کا جو تیسرا شرط ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ دو شرط تو آپ نے سمجھ لیے ہیں، اب تیسرا اس کا شرط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک ہوگی، یعنی را ساکن جہاں کہیں پہ بھی آئے گا اس کے بعد، یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ را ساکن کے بعد عین آیا ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ را ساکن کے بعد جو نیا لفظ آئے گا، جو اس کے بعد حرف آئے گا، اگر وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے تو را باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے فرعون، یہاں پر را ساکن جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ اس قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر را ساکن کے بعد جو ہے وہ عین آیا ہے، عین جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اگر اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ، یعنی بتایا جاتا ہے کہ اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو را باریک نہ ہوگا بلکہ را پر پڑھا جائے گا۔ جیسے ارصاد، یہاں پر جو یہ را ساکن آیا ہے اس کے بعد صاد آیا ہے، صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ مرصاد، یہاں پر را ساکن کے بعد صاد آیا ہے، یہ بھی پر حروف ہے۔ لبالمرصاد، مرصاد، یہاں پر را ساکن کے بعد صاد آیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ قرطاس، یہاں پر را ساکن کے بعد طا آیا ہے تو یہ را ساکن بھی پر پڑھا جائے گا۔ فرقتن، یہاں پر را ساکن کے بعد قاف آیا ہے تو یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس قاعدے کے یہی 5 لفظ ہیں، یعنی پورے قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں را ساکن کے بعد جو حروف مستعلیہ آتا ہے تو یہی 5 لفظ ہیں، یہی 5 الفاظ ہیں، یعنی جن کے بعد حروف مستعلیہ آتا ہے اور جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر اور ایک بات بتائی گئی، اور فرق میں خلف ہے، یعنی پر اور باریک دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی فرقہ جو ہے اس کو ہم پر بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ نشانی دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو حاشیہ ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے، وہ کیا دیا گیا؟ انذر قومک فاصبر صبرا ولا تصعر خدک، میں را باریک ہوگی۔ دیکھو یہ باریک کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان میں حروف مستعلیہ دوسرے لفظ میں ہیں۔ قرآن پاک میں ایسی 3 مثالیں ہیں، یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر را ساکن جو ہے اس کے بعد جو قاف آیا ہے وہ دوسرے لفظ میں ہے، یہ چیز یاد رکھنا ہے۔ را ساکن کے بعد جو حروف مستعلیہ آئے گا وہ بھی اسی لفظ میں آنا چاہیے، لیکن یہاں پر را ساکن کے بعد قوم کا جو ہے یہ انذر جو ہے یہ ایک لفظ ہے، قوم کا دوسرا لفظ ہے، تو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ بھی اسی میں ہونا چاہیے، لیکن حروف مستعلیہ دوسرے لفظ میں آیا ہے تو یہاں پر جو یہ را ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہے فصبر صبرن، یہاں پر بھی را ساکن باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن کے بعد جو یہ صاد ہے یہ حروف مستعلیہ تو ہے لیکن یہ دوسرے لفظ میں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ یاد رکھنا ہے کہ را ساکن کے بعد جو حروف مستعلیہ آئے گا وہ بھی اسی لفظ میں ہونا چاہیے۔
آئیے اب ہم آتے ہیں را ساکن ساکن ما قبل متحرک کے قاعدے پر۔ را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یعنی جب کہیں پہ بھی وقف کیا جاتا ہے تو وہاں پر را ساکن ساکن متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ نظر آتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہے تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ جیسے والفجر والعصر، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس قاعدے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی را ساکن آیا ہے اور اس را ساکن سے پہلا جو حرف ہے اگر وہ یا ساکن کے علاوہ کوئی اور ہوگا، یعنی یا ساکن نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ کوئی اور حرف ہونا چاہیے۔ اگر را ساکن سے پہلا حرف جو ہے یا ساکن کے علاوہ کوئی اور ہے اور اس پر جزم ہے یعنی وہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو وہ پر پڑھا جائے گا، را ساکن پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہے تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر والفجر، یہ را ساکن جو ہے والفجر، یہاں پر ہم رکتے ہیں، را کو ہم جزم دیتے ہیں یعنی حالت وقف میں ہوتا ہے والفجر۔ یہاں پر جو یہ را ساکن ہے یہ پر پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے جو جیم ساکن آیا ہے اس سے پہلے جو فا آیا ہے اس پر زبر آئی ہے، تو اس زبر کی وجہ سے ہم اس را کو یہاں پر پر پڑھتے ہیں۔ والعصر، اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے کیونکہ عین پر جو زبر آئی ہے۔ عسر، یہاں پر اس را ساکن کو بھی ہم پر پڑھتے ہیں کیونکہ عین پر پیش آیا ہے۔ یسر، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ نار، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ نور، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ ذکر، اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ کاف سے پہلے جو دال آیا ہے اس پر زیر آئی ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ فکر، اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ حجر، اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں۔ اور اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی۔ جیسے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر یہاں پر جو اس کو ایکسیپشنل کیس جو بتایا گیا ہے یا ساکن، یہاں پر اب بتایا جاتا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی۔ جیسے خبیر، بصیر، قدیر، خیر، غیر، اور پیش کی مثال قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی را ساکن سے پہلے آیا ہے با، تو اس پر زیر آئی ہے، اس پر بھی زیر آئی ہے، اس پر زیر آئی ہے، اس پر زبر آئی ہے، اس پر زبر آئی ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے، اور پیش کی مثال قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہم را کے جو 3 حالتیں ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ نگہبان۔